جی، حکم کی کیفیت کے اعتبار سے یہ دوسری قسم ہے اشارت النص. اس سے پہلے آپ عبارت النص پڑھ چکے. ٹھیک ہے. اشارت النص پڑھنا اب زیادہ آسان ہو گیا ہے. تعریف ہے کہ اشارت النص وہ حکم ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب حکم ہے. تو اشارت النص یہ وہ حکم ہے جو نص کے الفاظ سے تو ثابت ہو رہا ہو، لیکن کلام اس حکم کے لیے نہیں چلایا گیا ہو. وہ حکم جو نص کے الفاظ سے ثابت جو ہو رہا ہے، حکم صاف پتہ چل رہا ہے، لیکن کلام اس حکم کے لیے نہیں چلایا گیا ہو، اور نہ ہی کلام سے اس حکم کا قصدن ارادہ کیا گیا ہو. اچھا، میں نے ابھی یہ کہا ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے. وہ دراصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ وہ صاف نہیں پتہ چل رہا ہوتا. وہ اس میں کوئی غور و فکر یا اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت سے یہ بھی ایک حکم نکلتا ہے، اس آیت سے تو یہ بھی حکم نکلتا ہے. تو وہ جو اتنے سارے جو احکامات نکل رہے ہیں، حالانکہ وہ آیت اس مقصد کے لیے نہیں لائی گئی تھی، تو وہ جو نکل رہے ہیں احکامات، یہی احکامات کہلاتے ہیں اشارت النص. ابھی میں نے آپ کو عبارت النص میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 بتائی تھی، للفقراء المہاجرین والی، کہ مال غنیمت میں ان کا حصہ ہے مہاجرین کا. کافی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی تھی. تو عبارت النص تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس حکم کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ مہاجرین مال غنیمت کے مستحق ہیں. یہ تو عبارت النص ہو گئی بات. تو اشارت النص یعنی اس سے کوئی اور حکم بھی سمجھ میں آ رہا ہے. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ مہاجرین فقراء ہیں. للفقراء المہاجرین، مہاجرین فقراء ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ان کی تو ملکیت میں جو جائیداد ہے، تو بتایا گیا کہ نہیں، چونکہ نکال دیا گیا. تو ملکیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کفار کے لیے. کفار بن گئے مالک، تو جب کفار بن گئے ان کی جائیداد کے مالک اور یہ ہو گئے خالی ہاتھ، تو لہذا یہ فقراء ہیں. یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ فقراء ہیں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 نہیں لائی گئی ہے. نہ نہ ہی اس سے جو ہے وہ حکم کا قصدن ارادہ کیا گیا، یہ والے حکم کا کہ مہاجرین جو ہیں وہ فقراء ہیں، قصدن ارادہ نہیں کیا گیا. لیکن اشارہ یہ ہے، اشارت النص یہ ہے کہ مہاجرین فقراء ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک دوسری مثال دی تھی عبارت النص پڑھاتے وقت. یہی مثال اب لے لیں آپ اشارت النص پڑھتے وقت کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں. یہ جو بات بتائی گئی کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا رزق اور ان کے لباس دینا واجب ہے اس شوہر پر. تو عبارت النص تو یہ ہو گئی، بیویوں کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی عبارت النص، یعنی اس حکم کے لیے کلام کو چلایا گیا. لیکن اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے. اب جو میں نے کہا نا کہ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے، دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ایک اور حکم بھی ثابت ہو رہا ہے. جی، وہی جو ایک اور حکم ثابت ہو رہا ہے اسی کو تو اشارت النص کہیں گے. اب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ اور کیا ثابت ہوتا ہے؟ وہ ثابت ہی ہو رہا ہے کہ جو بچہ ہے، یہ والا بچہ، تو اس کا نسب باپ سے چلے گا، ماں سے نہیں چلے گا. یہ پوائنٹ کی بات آپ اس کو نوٹ کریں. یعنی کہ بچوں کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، نہ کہ ماں سے. ٹھیک ہے. اگر باپ عربی ہے اور ماں اجمی ہے تو بچہ کیا ہوگا؟ عربی. اگر باپ اجمی ہے اور ماں عربی ہے تو بچے کے نسب کے لحاظ سے، باپ کے نسب کے لحاظ سے وہ اجمی بچہ کہلائے گا. یہ بات اشارت النص ہے. جو دوسری والی آیت ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے. تو عبارت النص کیا ہے؟ عبارت النص تو آپ نے پڑھ لیا، رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے. اب ذرا اشارت النص سمجھیں آپ بات، کہ کلام کو اس مقصد کے لیے نہیں چلایا گیا، اس حکم کے لیے سوری نہیں چلایا گیا. تو جب رات کے وقت، رمضان کی رات کے وقت جب جمع جائز ہوا ہے عبارت النص کی وجہ سے، تو رات کے آخری حصے میں بھی جمع ہو سکتا ہے، وہ بھی جائز ہوگا. کیونکہ پوری رات جمع کرنا جائز ہے، تو وہ رات کا آخری شروع حصہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آخری حصہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنابت کی حالت میں صبح ہو سکتی ہے. جی،
تو یہ کیا کہلائے گا پھر؟ یہ اشارت النص کہلائے گا کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے. جنابت سے جو ہے وہ روزہ شروع نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی حالت جنابت میں صبح ہو سکتی ہے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے. دن کا یہ پہلا حصہ جو ہے وہ روزے کی حالت ہوتی ہے، یعنی روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسے پھر افطاری تک جو پورا کرنے کا جو حکم دیا گیا. اچھا، جنابت کا روزے کے منافی نہ ہونے سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ دیکھیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جو ہوتا ہے وہ تو روزے کی حالت میں منع نہیں ہوتا نا. کہ جب روزہ رکھا ہوا ہو تو ناک میں بھی پانی ڈالے گا اور کلی بھی کرے گا. اور یہ جو آپ کا جو غسل جنابت ہوتا ہے اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، پتہ ہے نا آپ کو. تو روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں کلی جب کرے گا، ناک میں جب پانی ڈالے گا، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالت جنابت میں ہے نا، تو اس کو غسل کرنا ہے نا. تو حالت جنابت میں وہ حالت روزہ میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حالت روزہ میں بھی ہے. اور جب وہ یہ غسل کرے گا، اس کے تو فرائض کے طور پہ اس کو ناک میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ اگر کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے روزے پر اگر کوئی فرق پڑتا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر جنابت کی حالت میں روزہ رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے. یہ آپ کو آج ابھی تھوڑا سا عبارت النص اور اشارت النص کا فرق سمجھ میں آیا ہے. صحیح، اب چلتے ہیں دلالت النص.